السلام علیکم ویئرس، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ فورٹ اکبر گجرات پاکستان سے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں پہلے تو گاہے بگاہے ایک عرصے سے طویل عرصے سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، کبھی کمبوڈیا مسئلہ ہے، کبھی ایڈی امین کے ساتھ مسئلہ ہے، کبھی سوڈان میں مسئلہ ہے، کبھی کیوبا میں مسئلہ ہے، کبھی جو ہے افریقن ممالک کے ساتھ ہے، کبھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، عراق کی جنگ ہے، اور کبھی افغانستان اور افغانستان میں امریکہ اور اس کی اتحادی قوتوں کا روسی جو آئے تھے وہاں پر یہ فورسز ان کے ساتھ، اور پھر یہ ہوا کہ دہشت گردی پاکستان میں اثر پذیر ہوئی، اثر انداز ہوئی اور نفوذ اس نے یہاں پر حاصل کیا۔ لیکن معاملہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ایسے جو ایک تاریخ جو ہے، ایک ہسٹری جو ہے جنگ و جدل کہ جو ہے اس میں اپنا جو جسے صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہی بہت زیادہ لڑی گئی۔ میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ اس کا حوالہ دے چکا ہوں، اور اس وقت جو میرے ایک دوست بہت زبردست شخصیت ہے اور ذہین آدمی ہیں، بعض اوقات بھٹک بھی جاتے ہیں، کچھ ایسی بھی کچھ شغلی گال بھی کر دیتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ بھٹکنے سے مراد یہ کہ وہ بعض کا جو ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں، وہ ان کے مطابق، کیونکہ یہ یہاں سے حمام میں سب بھائی دیکھیں نا ننگے ہیں، اور اگر ننگ پڑنگ ہو رہا ہے کچھ تھوڑا بہت تو چلتا ہے، ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پروگرام کو بچوں کے درمیان میں تو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ عنصر آ جاتا ہے، لیکن یہ جان لیجیے کہ ایک ایسا عنصر موجود ہے جو کہ اس جنگ و جدل، اس فساد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات، جیسا کہ آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے، اور کبھی یہ کشمیر میں بھی ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، ابھی تک جاری ہے۔ فلسطینی اور کشمیری مجاہدین جو ہیں ان کو دہشت گرد جہاں کہا جاتا ہے، وہاں شہریوں کو بھی ہلاک کیا جاتا ہے معصوم۔ جہاں انڈینز کو اعتراض ہو جاتا ہے، ہندو تنظیموں کو بھی، جو کہ وہ انتہائی ظالم ہیں اور کشمیر میں ظالم رکھے ہوئے جاری، وہاں پر کشمیری نوجوانوں کا قتل و خواتین کی عصمت دری اور بچوں کا جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکیاں اور ان کو ڈیٹین رکھنے اور کیب جیسے بل لانے جیسی صورتحال، وہ ایک قید خانہ، عقوبت خانہ جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں کشمیر مقبوضہ میں جو ہے وہ انڈیا بنا رکھا ہے۔ افغانستان کی طرف ہو جائیں، ابھی ہم نپٹے ہیں تو ہمیں دہشت گردی نے لپیٹ لیا۔ یہ جو امریکن مفادات ہیں، بعد وہی میرے دوست NMC TV کے ہیں نذر محمد چوہان صاحب، وہ ہیں تو امریکہ میں ہی رہ رہے، لیکن وہ رگڑا دے دیتے ہیں امریکنوں کو بھی۔ میں نے دیکھا ججمنٹ کی عرصے سے میں نے ان کو سن رہا ہوں، رگڑا وہ دینے میں باز نہیں آتے ہیں، تو بات کھلی کرتے ہیں۔ وہ دیکھیے عمر کا آخری حصہ ہے ہم لوگوں کا، ہم سینئر سٹیزنز ہیں، تو 50 کبھی 65 ہوتی تھی، اب فوڈ ادویات جو کہ اسپتالوں میں دستیاب ہی نہیں، ابھی پرسوں میں گیا اتفاق ہوا، تو ایک ایسی جو تکالیف ہوتی ہیں جو کہ جن میں کہ موجود ہونی چاہیے میڈیسنز، کچھ ایسا عجیب و غریب نظام کچھ نہیں ہے، اور یہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں، پھر میڈیسن آئے گی، بھائی مجھے لگ سکتا ہے اس پر سٹیکر لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس پر مور لگتی ہے اور ناٹ فار سیل۔ اب مے بی پاسبلی سم تھنگ ہیپن رانگ دیئر
ہیں ود ان دیٹ میڈیسنس تو ہوتا ہے، تو جسے کہتے ہیں ہوتا ہے چلتا ہے. تو اس پر بے لاگ بات جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے متعلق ہے کہ وہ لسٹ آف پاور میں جو اس کے پاس ایک عرصے سے وہ اس کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ اب یہودی ظاہر ہے، وہ اب ہیں تو دونوں بھائی چھوٹے بڑے بھائی، ایک غلام ہے ایک تاجر، ان کے اوپر ہے، حاکم ہے یہودی اسرائیلی ہیں، اور دوسری طرف امریکا. اب جو ہے اس کا جو نظریات جو ہیں وہ جو جرمن کے نازیسٹ سے جو ہٹلر اور ان کی قوم کا جی ریس، وہی جو جسے اسلام منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا حوالہ دیا تھا میں نے خطبہ میں، آخری خطبے میں. تو رنگ و نسل پر جرمن کہتے تھے ابھی کہ پوری دنیا پر جو ہے یہ قوم ہے، نازسٹ ہیں جرمن جو ہے تنظیم بنی تھی کہ یہی ہیں حاکم. برطانیہ کو بھی یہی سوچی کہ ہم ہی دنیا پر حاکم کی حکمیت کے قابل ہیں اور اہل ہیں. اور پھر ایٹمی انرجی بننے کے بعد، ایٹم بوم بننے کے بعد تو امریکہ کو زیادہ ہی انگل آ گئی. تو اس نے جاپان میں ہیروشیما میں بہت زیادہ وہ کی، ہلاکتیں کی اور بم گرایا ہے. تو اس کے نتیجے میں دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے ڈیزائر آف سپرمیسی اینڈ پاور، اپنی پبلک تو اپنی جو سیاسی جماعت تو اپنے ملک کے اندر تو ٹھیک تھی ان کی، جب انٹرنیشنل گلوبلی جب ایسا ہونے لگتا ہے تو یہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. کہاں ہے کورٹ آف جسٹس، کہاں UNO ہے؟ کیا وہ دنیا میں ارتھ پر نہیں رہ رہے؟ کیا ہیومن رائٹس والے ارتھ پر نہیں رہ رہے؟ کیا یورپین یونین جو ہے وہ G8 ہو یا G11 ہو، کیا وہ زمین پر نہیں رہ رہے؟ کیا ان کے کاروبار زمین پر، اسی زمین پر نہیں، کو مریخ پر ہیں، یہیں پر ہیں؟ تو کیا پاکستان میں جو پاورز ہیں وہ کیا زمین پر نہیں ہیں کہ وہ اپنے محکوم بنا رکھا ہے؟ ایک جاتا ایک آتا، ایک جاتا ایک آتا، وہی پتے جو ہیں بار بار وہی ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو معاملہ اب جائے گا وہاں پر جہاں اب سینئر سٹیزن جو ہیں، جو کہ جنہیں 50 سال کا دیا گیا، 62 سے اب 65 سے اب وہ 50 سال زندگی ان کی ہے، اس کے بعد وہ سینئرس ہو جاتے ہیں، یعنی بوڑھے کسے کہتے ہیں، بابے. تو اب بابوں نے تو چلیں ٹھیک ہے، بابے زیادہ کام کر رہے ہیں نوجوانوں سے. نوجوان تو برگر، پیزا، شوارما، یہ وہ مطلب پارٹیاں اور انٹرٹینمنٹ پروگرام اس میں لگی ہوئی ہے. لیکن جو درد دل رکھتے ہیں، جو وہ اولادیں ہیں اور ہماری ہی اولادیں ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، بھتیجے بھانجے ہیں، ہمیں ان کے فیوچر کی ان گزار رہے ہیں، وہ ایروگینٹ ہوئے ہیں، ابسکانڈڈ ہیں مینٹلی وہ. ہاں جی، وہ جس سے کہتے ہیں اپنا، کیا میں اس کو نفسیاتی نام دوں، ہے جی، یہ ان کا حال جو ہے نئی نسل کا وہ جو ہے مینٹل ریٹارٹڈ ہو چکا ہے. اگر اس کا اجتماعی طور پر معائنہ کیا جائے تو ان کو کوئی پتہ نہیں اور وہ کیا کرنا ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا ہوتی ہیں اور کیا ادا کرنی ہے. تو اس حالات میں جب دنیا میں پورے خاص طور پر پاکستان میں وہ اسلامی ممالک کے درمیان دیکھ لیں نا اتفاقیاں اور ایک دوسرے کی یہ وہ کرنا، وہ جب یہ کچھ آتا ہے، یہ زمانے میں معاشرے میں ایک چپڑاسی سے لے کر کے جی اوپر تک کر کے کہ وہ جو جسے ہم کہتے ہیں اسے جی بیوروکریسی، جب وہاں تک بات جلتی ہے اور جب وہ طاقتیں جو ہیں وہ اپنے فرائض سے وہ جو ہیں وہ لاپرواہی کرتی ہیں، تو تب یہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں
جب انسان اور انسانیت ڈوبنے لگتی ہے، جب اخلاق گرتا ہے، جب مناپلی پھیلتی ہے، اس کی ڈیزائر پھیلتی ہے، لسٹ آف پاور بنتی ہے، لسٹ فار اس کو جسے کہتے ہیں ذرا گلا خراب ہے 2-4 روز سے، تو لسٹ آف جو ہے اکنامک اینڈ مانیٹری وہ جو ہے سپرمیسی اور کلیکشن کی، اب دیکھیے آپ کا وہ نوٹ خرچ ہوتا ہے بھائی میرے، جس سے کھا لیا، کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کی ضرورت میں کام آ گئے، جو لباس آپ نے پہنے، باقی ردی ہے، کہاں لے جائیں گے قارون ہارون؟ جی قارون جو ہیں وہ کہاں گئے وہ ان کے سامنے علامتیں ہیں مال و دولت بنانے والوں کی. وہ قارون کو اپنا خزانے کے ساتھ زمین میں دھنستا جا رہا ہے. کتنا اکٹھا کریں گے، کتنا ظلم کریں گے، کتنی جانیں لیں گے، کتنے لوگوں کے حقوق لیں گے، اور پبلک جو ہے وہ نہیں ہوش میں آ رہی. یہ فرائض ہوتے ہیں نوجوانوں کے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم بچپن ہی سے ایک ذمہ دارانہ طریقے سے، لیکن نئی نسل جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی، اور نہ عالمی سطح پر جسے اسکالرز کہتے ہیں، بڑے بڑے جی وہ دانشور پوری دنیا کا قبلہ بنانے والے، اور ان کی ڈائریکشن اور ان کو جی وہ قائم کرنے والے، ان کی ذہانت یا ایک مولڈ کرنے والے، ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے والے سوشل اور پیس اور ہیومینٹی کا، اب وہ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حالیہ حالات سے صاف ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب بھی جو آج کی صورتحال ہے، ہر طرح سے پاکستان سمیت پورے ریجن میں، ایشیا میں اور امریکہ میں، افریقی ممالک میں، عرب کنٹریز میں، ایمریٹس میں، آپ چلے جائیں اس طرف رشیا میں، جاپان میں، سویڈن میں، ناروے، کینیڈا، یورپ، سب جو بھی ہے، پوری ورلڈ جو ہے، انسان، انسانیت، روح، روحانیت اور اس کی ضرورت اور انسانوں کی دیکھ بھال اور امن اور عالمی استحکام اور امن سلامتی، زمین ہم نے رکھنی ہے، اجاڑنی نہیں ہے انسانوں سے. اسے بھرنا ہے، انسانوں سے خالی نہیں رکھنا. اس کے انوائرمنٹ کو، ہوا کو ستھرا رکھنا ہے، پراگندہ اور گندا اور غلیظ نہیں کرنا. ان کی بلڈنگز کو بنانا ہے، تحفظ دینا ہے، ریاستوں کو تحفظ دینا ہے، ان کو تباہ نہیں کرنا ہے. دنیا بچا کے رکھنی ہے، دنیا تباہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرنی ہے. اور ہم لگے ہوئے ہیں، پورا عالم جو ہے وہ اسی میں لگا اپنے ہاتھوں سے. اب قرآن کہتے ہیں ہمارا، اور دوسری کتابیں بھی جو ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے قیامت برپا کرے گا. تو دیکھ لیجئے کہ یہ اب قیامت نہیں تو کیا ہے، پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے. یہ جو امریکہ کی بدمزگی جو ہے، اور اس کی جو ہے سپرمیسی جیسی وہ جو لسٹ ہے پاور کی، وہ جو پھیلتی اب وہ دوسرے ممالک میں، اسرائیلی یہودی جو ہیں، وہ خود جو کرائے کے مکان جسے کہتے ہیں اس میں رہ رہے ہیں، اور جو حکومتوں میں کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. گانے گائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، پروگرام بڑھ گیا، جیسے ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، پوری قوم ہنسنے میں لگی ہوئی ہے جی. فیس بک پر دیکھ لیجئے، آپ چلے جائیے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیجئے، آپ چلے جائیے اور ایسے کوئی بڑے سورسز ہیں، تو دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. کہ ہم تباہی کی طرف نہیں بڑھ رہے، کہ ہم نے ہاتھوں سے تباہی نہیں کر رہے. ہم
کہ ہم بچوں کا مستقبل، دنیا کا مستقبل، دنیا کا ماحول، اس کے درخت، اس کے باغات، اس کی گرینش اور اس کی اور بڑے بڑے پہاڑ، جنگل اور ریگستان اور سمندر اور خوبصورت ٹھنڈے میٹھے پانی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محنت، خالق جو ہے کائنات کا، جو گاڈ گیون ہمیں ملی ہیں، گفٹس ملے ہیں اس بستی میں رہنے کے لیے، وہ ہم اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں، کبھی ایٹم بم چلا کے، کبھی مسلمانوں کا قتل کر کے، کبھی کسی ملک میں جا کے، کبھی کسی ملک میں مداخلت کر کے، وہ بیروت سے چلا کہاں سے ہو کر کے امریکہ بہادر نہیں رج رہا، ایدا بیڑا غرق کوئی یہ کی کرے گا تے نریاں وہ اتھے من میں جو ویکھ رہا سا میں کامنٹس پڑھے، ایک میں ویڈیو دیکھی اپنے دوست جڑے نے NMC TV دے، پھر اگین میں کہاں گا NMC TV دے نظر محمد چوہان دی تھلے کمنٹس کو 400 500 کمنٹس بڑے انہوں نے ملتے ہیں، سارے ویوز بھی بڑے اچھا بول دے نے، گل کر دے نے، چکتے نہیں، تو انہوں نے وہ کمنٹس پہ اتنے زیادہ اللہ تباہ کرے گا، اللہ ان کو کرے گا، اللہ ان کو سنبھالے گا۔ ارے بھائی اللہ تو کرے گا، تم لوگ سے ایسے ہی آمین لکھنا، ہاں جی، اور ایموجیز پہ آنسو، ٹیئرس والے یا سیڈنس والے، سا والے کر دینا، یہ اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ دعائیں اللہ بھی کہتا ہے ہاں جی کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اب تو ورلڈ لیول پہ یہ ہو رہا ہے، کوئی اس کا رہنما نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بشپ نہیں ہے، ادھر مولوی نہیں رہے، ان کا کردار اس طرح انہوں نے اپنا خراب کیا ہے کہ علماء نہیں بہت کم رہ گئے ہیں، تو ہیں وہ سائڈ پہ اپنی عزت بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حالات آ گئے ہیں کہ یہ دیکھیے کسے کہتے ہیں۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے ہم جو ہیں وہ دنیا میں پراگندگی بنا رہے ہیں، خرابی کر رہے ہیں اور قیامت برپا کر رہے ہیں اور تباہی کا سبب امریکہ بن رہا ہے۔ تو ہم اپنے ہاتھوں سے، کبھی دنیا ہمیں یاد کرے گی، اللہ کرے قائم رہی، تو آج کا دور جہالت کا دور کہلائے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے، ساتھ ہی ساتھ معاملہ یہ کہ اب دیکھ لیجئے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں۔ لاہور دیکھ لیجئے، وہاں موجودہ انٹرم گورنمنٹ جو آئی ہے، ان کی طرف سے 5 روزہ جناب پروگرام ہے، ڈانس، وہ گانے کا، میوزک کا۔ کیا بےہودگی ہے، جماعت اسلامی اس کے خلاف بولی لیکن دوسرے لوگ نہیں بولے۔ حسین میں اب بھی چل رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ پروگرام بھی چل رہا ہے، کرکٹ اوپر جا رہی ہے، آج لوگ وہ ہار کے بیٹھے ہوئے نے۔ ہاں جی، 4 میں بچوں سے پوچھا کیا اتر تھلے روڑاں لگی ہیں، وہ وہ جو آخر ہار گئے۔ تو اس چیز میں کرکٹ لگا ہوا ہے۔ اس دوسری طرف فلسطین کے شہداء کے متعلق آج ایک ریلی تھی، اس میں نہیں شریک ہوئے لوگ، بہت کم لوگ شریک ہوئے۔ تو اس پر بہت پریشانی اور افسردگی مجھے ہوئی۔ ہم جو قحط آتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے انسانوں پر، دنیا پر، ممالک پر جو ان کی قدرتی آفات آتی ہیں، تو وہ قبلہ درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کرونا آیا، ہم نے کچھ نہیں سیکھا، اس دوران ہاتھ دھوئے، سب کچھ کیا، لیکن پھر نہیں۔ اب نیا کرونا آ گیا، مناپلی، پاور، لسٹ آف پاور، سپرمیسی، روحانیت سے دوری، نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے پرہیز اور انسانی حقوق سے روگردانی کے ساتھ ساتھ اس پر قدغنِ اور اس پر ظلم و ستم کب تک جاری رہے گا؟ اللہ
ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے نوجوان اٹھیں اور اٹھ کے وہ کمانڈ سنبھالے جو اب بوڑھوں کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم سٹیزن جو ہیں سینئر سٹیزن جنہیں بوڑھے کہتے ہیں انشاءاللہ اپنا رول ادا کرتے رہیں گے، ہم رکاب رہیں گے اور شانہ بشانہ چل رہے ہیں، چلیں گے۔ ہاں جی، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔